بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا تو اس دن لگایا تھا ایک، ابھی تک وہی لگا ہوا ہے، نو پینٹیز الاؤڈ۔ اب کوئی قرآن پڑھنے آئے تو اس کو کیا سمجھے گا، وہ تو اس وقت تو وہ کچا کچا ہو رہا تھا نا، کچا کچا دکھتا ہے نا جب آپ لوگ اندر انٹر ہوتے ہو۔ اچھا میں اس کو بعد میں دیکھوں گی، اس کو ہٹانا کیسے ہے۔ اچھا جی، آج ہمارا یا کوشش کروں ہٹانے کی، دوسرا پارا ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہاں پر چینج آف قبلہ کا ٹاپک ہوگا، وہ چینج ہوا ہے قبلہ، اور پھر ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ یہ قبلہ کی چینج آف قبلے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ لوگوں میں سے بیوقوف ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اپنے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ قائم تھے، تو کہہ دے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنا دیا۔ اچھا یہاں پر جو ہے یہ آیت نمبر 143 اور 144 پہ آتا ہے وسطیٰ، اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے because it contains content with low visual quality for static imagery and کیوں بھائی یہ وائلیشن کیوں آئی ہے؟ چلو اچھا جی، یہ سورہ بقرہ کے مڈل میں نا وسط کا لفظ آیا ہے، سو فروٹ آف تھاٹس ہے کہ ایگزیکٹلی بیچ میں یہ بھی لفظ آ گیا۔
اور اسی طرح ہم نے امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے. اچھا جی، تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے. اور جس قبلے پر تو پہلے تھا وہ ہم نے محض اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم اسے جان لیں. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بالمقابل اس کے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور اگرچہ یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جس قبلے پر تو تھا وہ محض ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ قبلہ مقرر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنا وہ پرسنل کچھ نہیں تھا. یقیناً ہم دیکھ چکے تھے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف متوجہ ہونا، بس ضرور تھا کہ ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں جس پر تو راضی تھا. چائے پیتے ہیں. یقیناً ہم دیکھ چکے تھے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف متوجہ ہونا، بس ضرور تھا کہ ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں جس پر تو راضی تھا. بس اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے جو وہ کرتے ہیں غافل نہیں ہیں. میں چھپ کر سن رہا ہوں. نہیں آپ کھل کے سنیں. چلیں دعا کریں آپ لوگ، کیونکہ میں نا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ میں زیادہ بولتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ ہم مل کر قرآن پڑھیں. تو کوئی مجھے ایسے لوگ بھی مل جائیں کہ بے شک وہ عربی نہ پڑھیں اگر ان کو جھجک ہے شروع میں، لیکن ترجمہ پڑھ دیا کریں، وہ بھی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. میں دل ہے کہ قرآن ہم صبح اسپیشلی جس کا وہ جو وقت ہو نا وہ تلاوت لگائے نہیں، خود پڑھے. غلطیاں ہوں گی نا، کوئی بات نہیں، اور نہیں تو ترجمہ تو پڑھے خود سے. ہاں جی، نہیں آپ کا تو پتہ ہے، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھتے ضرور. اور اگر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی تھی ہر ایک نشان بھی لے آتا تب بھی وہ تیرے قبلے کی پیروی نہ کرتے، اور نہ ہی تو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور ان میں سے بعض دوسروں کے قبلے کی بھی پیروی نہ کرتے. اور اگر تو اس کے بعد بھی کہ علم تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا. استغفر اللہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں حق ہے. یہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو ہرگز شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان. وہی استاد آ گئے، استاد صاحب خان بھائی. اب مزہ آئے گا. اب میری غلطیاں نکالیں گے ساحل بھائی. ساحل بھائی اوپر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا پارہ اور آیت نمبر ہے 149. بسم اللہ سمیت اور 148. جزاک اللہ ساحل بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک مطمئن نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے.
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر، اور یقیناً وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اس کی جانب اپنی توجہ پھیرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ بنے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیے. بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جیسا کہ اب یہ والی آیت کل ہم جو پڑھ رہے تھے پہلے پارے میں آئی تھنک 130 آیت تھی، اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت اور یہ والی آیت پھر مل رہی ہے. دیکھتے ہیں ہم اس کی عربی ساتھ دیکھتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے کچھ علم نہ تھا. جو مجھے لگ رہی سملیرٹیز ان دونوں جگہوں پہ کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول، پھر اس کے بعد ہے جو کہ آیات یتلو کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ چیز الگ ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو جو ملتی جلتی آیات ہیں ان کو ہم پھر اکٹھا ملا کر بھی پڑھیں گے دیکھنے کے لیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا میں 1 منٹ بریک لیتی ہوں۔ ساحل بھائی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو نا تو بے شک ابھی آپ اوپر نہیں آ سکتے تو نوٹ کر لیجیے گا، مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، یا جو بھی سن رہے ہیں نا بھائی اگر ان کو لگے کوئی بھی غلطی تو آئی ول بی ویری تھینک فل، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے نہ تلاوت صحیح آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ اوکے بریک ختم، اب میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، بس جو کوئی بھی اس بیت کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، اور جو نفلی طور پر نیکی کرنا چاہے تو یقیناً اللہ شکر کا حق ادا کرنے والا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا، یہی ہیں وہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان سب پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اچھا ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ لعنتیں ہوتی ہیں، میں اس کو دوبارہ پڑھوں سمجھنے کے لیے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو اس سے چھپاتے ہیں، یکتمونہ کرتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی ہیں وہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کھول کر بیان کیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ قبول کرتے ہوئے جھکوں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، نہیں میں نے ماتوا کہہ دیا، وماتوا جمع کا صیغہ ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مجھ پہ بار بار کیوں آ رہی ہے یہ ریسٹرکشنز؟ کیا غلطی کی ہوئی ہے؟ اچھا اللہ مالک۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ استغفر اللہ۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ استغفر اللہ۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان رحیم۔ اچھا، اب جو اگلی آیت ہے نا، اس کے اندر آپ لوگوں نے گننا ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے نشان بتائے ہیں۔ 8 نشان ہیں یا 10 نشان ہیں؟ ایک، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں 1، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں 2، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے 3، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا 4، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا 5، ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے 6، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں 7، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں 8۔ عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ لقوم یعقلون، 8 نشانیاں۔ کتنا رہ گیا ہے؟ اوکے، ربع ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے 8 نشانیاں بتا دیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقابل پر شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ سے محبت کرنے والے کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ ان سے اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش
وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سمجھ سکیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام تر قوت اللہ ہی کی ہے اور یہ کہ اللہ عذاب میں بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سمجھ سکیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام تر قوت اللہ ہی کی ہے اور یہ کہ اللہ عذاب میں بہت سخت ہے۔ اچھا یہ والی آیت ہے نا، یہ ان کا حال ہے جن کی پیروی کی گئی تھی۔ حال پیروی کرنے والے مرشد، اچھا ٹھیک ہے، جن کی پیروی کی گئی ان کو ہم کہہ دیتے ہیں فار ایگزامپل وہ پیر ہیں، اور جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے وہ مرشد ہیں، سمجھنے کے لیے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں یعنی کہ جو پیر لوگ ہیں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جنہوں نے پیروی کی، یعنی کہ مرشدوں کو چھوڑ دیں گے پیر، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے جبکہ ان سے سب ذرائع کٹ چکے ہوں گے۔ اوکے، یعنی کہ دنیا میں آپ جس کو فالو کر رہے ہو انوا، وہ آخرت میں آپ سے آپ کو کہیں گے نہیں میں نہیں تمہیں جانتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی کہ جو پیروی کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک اور موقع ملتا تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ پہلی آیت میں ہے کہ جو پیر ہیں نا، جن کی پیروی کی گئی ہے، وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے عذاب دیکھ کر، وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو پیروی کر رہے تھے نا، وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں جائیں اور ہم ان کو بھی ویسے ہی ریجیکٹ کر دیں جس طرح وہ ہمیں عذاب دیکھ کر ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ او خدایا۔ اچھا جی 169، اے لوگو اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ جو زمین میں ہے اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے سوا ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اچھا جی، اس کو بھی ڈسکس کرنے والا ہے یہ جو پیروی والا ہے۔ بس بچوں ایک پیج رہ گیا پھر ربا ہو جائے گا، میں ابھی بس تھک اور نہیں پڑھوں گا۔ وعلیکم السلام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ نہیں کیسے پڑھنا ہے، وَالدَّمَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله۔ پھر سے ریسٹرکشن آ گئی، 3 دفعہ آ گئی اس دفعہ۔
भाई हमारा रुबा पूरा होने तो टिक टॉक पे बंद हो जाना. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. रुबा हो गया. अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं लास्ट पेज का. और जब अब हम बात कर रहे थे ना वो पीर और मुर्शिद वाले, और जब उनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया. क्या ऐसी सूरत में भी जबकि उनके बाप दादा कोई अकल नहीं रखते थे और हिदायत याफ्ता नहीं थे, और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया उस शख्स की तरह है जो चीख चीख कर उसे पुकारता है जो सुनता नहीं. ये कुछ भी नहीं मगर महज एक पुकार और बुलाने के तौर पर है. ला यस्माउ इल्ला दुआ व निदा. बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो कोई अकल नहीं रखते. ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो. उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और वो हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो. अलबत्ता उस पर कोई गुनाह नहीं जो सख्त मजबूर कर दिया गया हो, ना हिर्स रखने वाला हो और ना हद से तजावुज़ करने वाला. यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है. यकीनन वो लोग जो उसे छुपाते हैं जो किताब में से अल्लाह ने नाजिल किया है. अच्छा, छुपाते हैं और उसके बदले मामूली कीमत ले लेते हैं. यही वो लोग हैं जो आग के सिवा अपने पेटों में कुछ नहीं झोंकते और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा और ना ही उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है. यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली और मग़फ़िरत के बदले अजाब. बस आग पर ये क्या ही सब्र करने वाले होंगे. ये इसलिए होगा कि अल्लाह ने किताब को हक़ के साथ उतारा है और यकीनन वो लोग जिन्होंने किताब के बारे में इख्तिलाफ़ किया है वह बहुत दूर की मुखालफत में हैं. लफ़ी शिकाकिम बईद. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुबा पूरा हो गया है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, अब मुझे ये बताएं, ये जो एंटर होते ही जो आप लोगों को नज़र आता है इसको मैं कैसे चेंज करूँ? ये तो बड़ा उस वक़्त का लगा हुआ है. सेटिंग्स में जाऊँ. आज की आयत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है. जैसे अच्छा कोई मुझे बताए ज़रा, पहले मैं इसको हटाऊँ. साल भाई सही बताएं. छोटी स्क्रीन पर करें, छोटी स्क्रीन पे करें. अच्छा, हाय मुझे वो गलत बात है. मैंने इतना वो गलत मैसेज दे दिया था. सारे कुरान पढ़ने वाले उस्ताद आए होंगे, वो क्या सोचते होंगे क्या लगाया हुआ है. लेकिन उनको ये पता नहीं कि उस दिन जो है वो पेंटी हो गया था. तो बस दफ़ा कमेंट सेटिंग्स, मॉडरेटर्स.
muted account, block accounts. मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि यूट्यूब पे डालनी होती है तो कुरान की रहे, लेकिन मैं इसको कैसे हटाऊं? शार्प शूटर भाई मुझे तरीका बताओ, ज़रूरत तो मैं कर ही लूँगी। ये वाली ना लाइव लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कुरान की है ना, तो ये ऐसे ही चढ़ा दूँगी या चढ़ाती हूँ। पॉज लाइव अबाउट मी। हाँ मिल गया। जी आया नो। बाय दी वे कौन लोग हो तुसी? जी आया नो बाय दी वे कौन लोग हो तुसी? सबमिट। देखिए अब चेंज हो गया, चेक करें चेंज हुआ है। साहिल भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई शर्म आ रही है। वो उस दिन जो है ना एक चल रहा था, लाइव चल रही थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ आ रहा था बार बार, मतलब ये डिस्कशन ही इसके ऊपर थी, तो वो फिर मैंने ये लगा दिया कि भाई ये नहीं बोलो, जज़ाकल्लाह। तो सॉरी सारे बच्चों के लिए। कौन लोग हो तुझसे? ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नॉर्मल ब्रॉड पे। ये तो कुरान की थी तो इसका करते हैं। 1 रुबा हो गया है, लेकिन जाने से पहले फिर से सोचें कि जो हमने पढ़ा है उसमें आज फिर वो एक आयत आई है जो पहले पारे में 130 पे थी, सूरह जुमा की दूसरी आयत, और सेकंड पारे में वो थी। नहीं अच्छा हुआ अल्लाह मियाँ ने आपकी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है कि आपने कोई फजूल बात पढ़नी नहीं है। जब आप एंटर हुए थे ना तो आपको अच्छा है, इसलिए आपको नज़र ही नहीं आया वो। तो ये चीज़ बड़ी गौर तलब है। ठीक, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर अलग से रख लूँगी। 3 आयत एक जैसी मिल गई हमें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा